بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر پہلے اہم ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ غزہ کا جو معاملہ پچھلے 2 سالوں کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جس میں کتنے ہی بے گناہوں کا خون بہا ہے، اس حوالے سے ایک اہم ترین تقریب ہوئی، اہم ترین معاہدہ ہوا۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا ہے، یعنی ایک حد تک، یعنی کہ گویا معاہدے پر عمل درآمد پر باقاعدہ آغاز ہو گیا اور معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہو رہے ہیں۔ اس پر تو ہم بات کریں گے ہی کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، کتنا دیر پا ہوگا، امن آئے گا نہیں آئے گا، اسرائیل قائم رہے گا یا نہیں رہے گا اس معاہدے پر یا نہیں۔ لیکن ایک اور ایسا انپریسیڈنٹڈ منظر بھی دیکھنے میں آیا جو کہ ویسے تو پوری دنیا کے حوالے سے لیکن خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے بہت ہی غیر معمولی ہے اور بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ چاہے آپ فریقین کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہوں یا اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ منظر بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے، پہلے اسرائیل پہنچے، وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، پھر مصر پہنچے تاکہ یہ اس اہم ترین تقریب سے خطاب کرے، اس کا سہرا اپنے سر باندھے کہ یہ میں نے یہ سب کچھ ممکن کرایا، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ اور اس کے بعد جب وہ تمام تر سربراہان مملکت سے بات کر رہے تھے تو ایک تو شہباز شریف صاحب ان کے بالکل عقب میں کھڑے تھے، اور حالانکہ اگرچہ وہاں پہ اور بہت سارے سربراہان مملکت بھی موجود تھے، اور اس موقع پہ جب تمام ممالک کی قیادت کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی قیادت کی، لیکن پاکستان کی جب قیادت کی بات کی تو 2 کام انہوں نے وہ کیے جو انہوں نے باقی کسی ملک کے سربراہ کے ساتھ یا کسی ملک کے افواج کے سربراہ کے ساتھ نہیں کیے۔ ایک تو انہوں نے جب پاکستان کی بات کی تو عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، اگرچہ آج موجود نہیں ہیں لیکن وہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا دیکھیے۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here. تو یہ تو انہوں نے کہا ہی، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے ایک اور عجب کام کیا، انپریسیڈنٹڈ کام کیا کہ انہوں نے اپنے عقب میں کھڑے شہباز شریف صاحب کو کہا، اپنی جگہ دی، اپنا اسٹیج چھوڑا، شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ آئیے اور آپ کچھ جملے کیا کہنا چاہیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا would like to say a few words، بلکہ اس سے پر انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کے بہاف پر، عاصم منیر صاحب جو کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، آپ ان کے بہاف پہ کچھ کہنا چاہیں گے۔ اس پوری تقریب میں یہ تقریب کا ڈیکورم یہ بتا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی خطاب کرنا تھا، نہ کہ کسی اور سربراہ مملکت نے، اور کسی اور سربراہ مملکت نے خطاب کیا بھی نہیں ماں سوائے شہباز شریف صاحب کے، اور وہ اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ آپ بات کیجئے۔ جو اس طرح کی تقاریب ہوتی ہے اس کا پروٹوکول اور ایک ایک چیز بہت مینجڈ اور کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو ویسے ہی انپریسیڈنٹڈ کام کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ہی ایک الگ ہی لیول پہ معاملہ لے گئے وہ، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کچھ اس انداز سے دعوت خطاب دیا۔ The Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much. تو would you like to say what you said the other day؟ آپ میری جو غالباً اشارے ضرور کر رہے تھے کہ آپ جو میرے حوالے سے کہہ رہے تھے یا میری توصیف کر رہے تھے، آپ وہ یہاں کہنا چاہیں گے اور یا عاصم منیر صاحب کے بہاف پہ کہنا چاہیں گے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے جب مائک سنبھالا تو اس کے بعد اگین ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے پبلکلی نامزد کرنے والا پاکستان پہلا ملک تھا۔ ظاہر نوبیل انعام اناؤنس ہو گیا ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اناؤنس ہوتا ہے، دسمبر کے پہلے ہفتے، دسمبر کی 10 تاریخ کو ملتا ہے جب الفریڈ نوبیل کی برسی ہوتی ہے، ناروے میں ملتا ہے، لیکن اس کی نامزدگی 31 جنوری کو فائنل ہو جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو حلف ہی انہی دنوں میں لیا تھا، تو بہرحال اس سال تو ان کو انعام نہیں ملا، اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ ان کی جو بھی انہوں نے اپنے طور پہ جو بھی کارنامے انجام دیے ہیں، جنگی رکوائی جس کو بار بار تذکرہ بھی کرتے ہیں، سارے معاملات بہت بات کے جنوری کے مہینے میں نام فائنل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان آج پہلا ملک دوبارہ بن گیا جس نے اب پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے تعریفوں کے پل باندھے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہی از اے مین آف پیس، یہ امن کے حامی ہیں، یہ امن کے دائی ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں امن ہو رہا ہے، اور ہم ایک بار پھر انہیں نامزد کرتے ہیں، نوبیل امن کے حقدار سمجھتے ہیں، امن کے نوبیل پرائز کے حقدار سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ان کی تعریف اور نوبیل پرائز نامزدگی کے حوالے سے یہ کہا۔ Well, I would say today is one of the greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months
day in and day out to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions. First, stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے, امن کے لیے آپ کی کاوشیں ہیں, اور آپ نے جنگیں 7 اور پھر اب 8ویں جنگ, یہ غزہ والی 8ویں رکوائی ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ 7 جنگیں رکوا چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان بھارت جنگ کا معاملہ بھی تھا, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار جب اپنی جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہو نوز, یہ 2 نیوکلیئر طاقتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو کیا نہیں ہوتا, میں نے اس سب کو بھی رکوایا, اس کا وہ صحرا اپنے سر باندھتے ہیں. اور پاکستان کا بھی اس بارے میں موقف یہی کہ امریکی انٹرونشن سے وہ جنگ رکی. بھارت کا موقف اس سے مختلف ہے. بھارت کہتا ہے کہ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ نہیں کیا, تو ہم نے اپنے طور پہ, یا ان کا جو بھی اس سے ہٹ کے ایک تفصیلی ایک موقف ہے. لیکن آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے آج پھر اس جنگ کا تذکرہ کیا, اور پاک بھارت جنگ رکوانے کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ان الفاظ میں تعریف کی. Who knows? India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level who would have lived to tell what happened. تو یہ ساری کی ساری صورتحال رہی. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اتنا اچھا لگا یہ خطاب کہ انہوں نے خطاب کے بعد کہا کہ میں تو یہ توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ سب کہیں گے, اور مطلب یعنی اب کیا کریں, بس اب ختم کریں, بس ساری بات تو ہو گئی, بس میں کیا کہوں اس کے بعد. اب سو ڈونلڈ ٹرمپ کا شہباز شریف صاحب کے خطاب پر رد عمل یہ تھا. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. اور ظاہر ہے وہاں پر غزہ سے اور بہت ساری اہم خبریں آ رہی ہیں, تو ہم ذرا سب پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب, جو کہ امریکہ میں رہے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ایک طویل عرصے تک, اور سیکرٹری خارجہ کے امور بھی انجام دیے. تو بہت یہ جو سفارتی سارے معاملات ہیں ان کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل. ہمارے ساتھ ہیں جناب منصور احمد خان صاحب بھی, جو کہ افغانستان میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. آپ جانتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب سے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شکریہ وقت دینے کا بہت بہت. سر بتائیے گا, ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کچھ ایسا کر جاتے ہیں, چاہے وہ برطانیہ میں وہاں کے شاہی خاندان کے ساتھ وہ وزٹ کرنا ہو, یا کوئی واک کرنی ہو, یا کچھ بھی اور کرنا ہو, تو کبھی بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے, اور ویسے بھی یہ اپنی نوعیت کا یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہے کہ وہ جناب وہ تقریر کے دوران جب تمام سربراہان ملک کھڑے تھے اپنی جگہ والے کی, شہباز شریف صاحب سے کہا آپ بات کیجئے, آپ فیلڈ مارشل کے بہاف پہ اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیے, اور وہ سارا کچھ انہوں نے کہا وہ ہم نے بتایا. یہ یعنی کہ آپ یہ پاک امریکہ تعلق کوئی بالکل ایک منفرد نوعیت کا ہی ہو گیا, یا کیا کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو؟ جی یقیناً ایک نادر موقع تھا. دیکھیں نا, اتنی بڑی ہائی ٹیبل کے اوپر اس وقت پاکستان بیٹھا ہے, ہندوستان نہیں بیٹھا, باوجود اس کے کہ پورے قضیے میں ہندوستان کی اسرائیل کو یعنی مدد بھی حاصل رہی ہے, بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہے. لیکن پاکستان کی یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ
अच्छी सफारतकारी है एट दी हाईएस्ट लेवल. उन्होंने वही कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब सुनना चाह रहे थे. हमारे वज़ीर आज़म ने वही बोला जो वो सुनना चाह रहे थे, और उसके बाद उनको वो अच्छा लगा. अब हमारे लिए देखना ये है कि क्या उससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट आगे हुआ. बिल्कुल हुआ, क्योंकि एक सफारती दबाव इस वक्त हिंदुस्तान पर है जिसने पिछले 9 साल में 3 बार हम पे जारहियत की है, और अभी भी वहाँ से यही किसी किस्म की आवाज़ें आ रही हैं. तो इस किस्म की जब पाकिस्तान को इतनी हाई लेवल पे सपोर्ट होती है तो यकीनन एक डिटरेंस आपकी जो है वो बढ़ती है इस बात पे कि अब हिंदुस्तान ने किसी तरीके से अफगानिस्तान को चालू किया है कि चले हम ना कर सकें अटैक तो अफगानिस्तान की तरफ से कम इनके ऊपर पाकिस्तान पे किया जाए, लेकिन पाकिस्तान आइसोलेट नहीं होगा. अब मेरे ख्याल में इस किस्म की जो सफारतकारी के बाद पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को आइसोलेट करना मुश्किल है. ये हर कोई सोचने पर मजबूर है, जाहिर है, चाहे वो नाकिद हो मौजूदा हुकूमत का या मोतरफ हो मौजूदा हुकूमत का, कि ये ऐसा यानी कि व्हाट ब्रिंग्स अस हियर कि इतना करीबी ताल्लुक कि जिसको पब्लिक एक्नॉलेज करते हैं, बार बार एक्नॉलेज करते हैं. कभी फील्ड मार्शल से मिलने के बाद कहते हैं कि मेरे लिए एजाज़ है, कभी कहते हैं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं. सारे सरबराह मुमलिकत खड़े, एक ही सरबराह मुमलिकत तो कहते हैं कि आइए आकर बात कीजिए, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं. तो आम आदमी सोचता है कि ये मतलब ये इतने अच्छा या इतने मुनफरद ताल्लुक की भी क्या वजह है. इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मेरे तो ख्याल में एक तो 7 और 10 मई के दरमियान जो हुआ और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में उससे उनका कद काठ बढ़ा है. और डोनाल्ड ट्रंप साहब पसंद करते हैं ऐसे शख्स को. आपने देखा कि इवन बावजूद तमाम मुखालफत के वो शी को और प्यूटिन को वो इज्जत देते हैं. इसी तरीके से पाकिस्तान में भी उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान को उसका असल मकाम उसने दिखा दिया. एक तो सबसे बड़ी वजह ये है. दूसरा मेरे ख्याल में वो ये भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो यानी दोनों तरफ खेल रहा था, यानी इनसे भी ले रहा था पिछले 2 दहाइयों से, और चीन और रूस के साथ भी करना चाह रहे थे. तो उनका ख्याल था कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा जवाब है हिंदुस्तान के लिए भी, ताकि वो जब आए अमेरिका की तरफ तो सही तरह आए. और तीसरी चीज ये है कि वो चीन के मतलब ये भी नहीं वो देख रहे थे कि किस तरह चीन और पाकिस्तान की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनका जो डिफेंस की एबिलिटीज हैं वो किस तरीके से कंबाइन करके पाकिस्तान को उसने फतह दिलाई है. तो ये ना हो कि मुकम्मल तौर पर चीन और पाकिस्तान एक एलाई बन जाए अगर मैं उनको थोड़ा सा वीन कर सकूं. और चौथी वजह वो भी हो सकती है जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है कि उनका ख्याल है कि चीन जो है ना रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह नहीं भेज रहा, तो हमें और ऑप्शंस लेनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान भी ऑप्शन निकल सकता है. और शायद किसी स्टेज पे फिर अफगानिस्तान में बागराम बेस ये वो चीजें भी ऐड हो जाए. तो ओवरऑल पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए ये अच्छा वक्त है मेरे ख्याल में. हमें घबराना नहीं चाहिए इस बात से. अच्छा, पाकिस्तान ने क्या चीन के और आपने घबराने वाली बात की तो मैं सवाल करूं कि जाहिर गजा का जो मामला है वो बहुत ही हसास मामला है, हमारे जज्बात अटैच्ड हैं और फॉर ऑल द राइट रीजन. जाहिर है जिस तरीके से इसराइल ने जो कुछ किया है, क्या ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान उसमें वो क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आई थी ना जब हम सब इस बात से खौफजदा थे कि अगर बात नहीं बनी, 20 निकात उन्होंने दे दिए हैं, फड्डा पड़ गया है, उधर हमास नहीं माना, इधर अगर एट्रोसिटी नेक्स्ट लेवल पे चली गई, हम भी उस टेबल पे साथ बैठे ट्रम्प के, तो यहाँ हमारे अवाम के जज्बात क्या होंगे, हम किधर खड़े होंगे, उधर अमेरिका को संभालना, इधर अवाम. ये आपको लगता है कि अब जिस तरह हमास ने भी बाकायदा वेलकम किया, अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उसको अप्रिशिएट किया, बल्कि अब तो बात उससे आगे निकल गई, अब तो कैदियों का तबादला हो गया है, तो हम वो जो एक मुमकिन नाजुक मरहला था कि जहाँ हम फंस जाते कि इधर जाएं उधर जाएं, उससे निकल गए आपके ख्याल में? जी किसी हद तक. देखिए वो भी हमारे यहाँ कुछ दानिश्वर जो हैं, मुझे याद है कि वो बस जैसे प्लान आया वो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए उन्होंने. और मैं इसी तरह एक बड़े प्रोग्राम में आप में से किसी में शामिल था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था जरा हौसला कीजिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जाने जो जा रही हैं उनको रोकिए ना. पहले तो आप पहले जो आखिरी मंजिल को पहले लेकर आ रहे हैं कि जी इसराइल को रिकॉग्नाइज करना या नहीं करना या फलस्तीन की रियासत बननी है, इस वक्त तो गजा के लोग मर रहे हैं, उनको रोकना जरूरी है. तो मैं समझता हूँ कि वो मकसद तो बहरहाल अचीव हुआ है. वहां पे अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाएगी, लोग मरना बंद होंगे. अच्छा, यहाँ पे हमारे लोग शोर डाल रहे, तो उधर से पता चला जी फलस्तीन की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी मान लिया और हमास भी तैयार हो गया. तो तब यहाँ पे थोड़ी सी औस पड़ गई. उसके बाद लोग जो है ना वो ज्यादा नहीं बोले हैं. अब लोगों को अंदाजा जो हो गया है, तो अब ये कहने लग गए हैं कि फलस्तीन की रियासत जो है वो बननी चाहिए. बिल्कुल बननी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है. और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा किया कि अपने ट्वीट के आखिर में वो लिख दिया उन्होंने खुद उस ट्वीट में कि जनाब ये सब कुछ ठीक है, लेकिन
ہمیں وہ فلسطینی ریاست دیکھنی ہے جو 1967 کے بارڈرز والی تھی اور القدس الشریف اس کا کیپٹل ہوگا. میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کے عوام کی ایک لحاظ سے جو ہماری کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آخری میں اس میں آخری جو ہوئی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے, یعنی 1967 والا الگ سے مینشنڈ ہے باقاعدہ, کیونکہ اب ایک ابہام پیدا ہوا تھا کہ ہم کون سے والے 2 اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ we stand clear on that. شروع سے ہمارا بھی پوزیشن ہے, یو این کے ریزولوشنز میں بھی یہی ذکر ہے. اور اگر جب کبھی بھی ایسا منظر آیا کہ جی ساری دنیا اگر کٹھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا ٹائم ہے اور ساتھ ہی کوئی فلسطینی ریاست بھی بنتی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان بھی پیچھے نہیں رہے گا. کیوں رہے گا بھائی؟ اگر فلسطینیوں کو چیز کوئی منظور ہے, عربوں کو منظور ہے, تو کوئی ہم نے تو نہیں, مطلب سارا ہم پہ تو نہیں بوجھ اس بات کا. ہم چاہتے ہیں فلسطینیوں کی تمام خواہشیں پوری ہوں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جب تک وہ خود راضی ہیں تو نیچرلی ہمیں بھی اس پر راضی ہونا چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. میں اگر اسی بات کو اگر آگے لے کے جاؤں, اور ناظرین ہمارے ساتھ بہت متعلقہ شخصیت موجود ہیں, چونکہ جناب منصور احمد خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایمبیسڈر افغانستان میں رہے, اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان پچھلے کچھ دنوں میں جس انداز سے زیر بحث رہا ہے اتنا تو حالیہ تاریخ میں کبھی نہیں رہا پاکستان کے تناظر میں. تو ذرا وہ ایشو سمجھنے کی اور وہ سارے پہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو میں ذرا آج کی تقریر سے پھر ہم آتے ہیں افغانستان والے ایشو پہ بھی, بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ چونکہ ایک خیال پایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ افغانستان کے ذریعے بھارت نے بہت انٹرفیرنس کیا ہے پاکستان میں. ایک زمانہ تھا جب غیر معمولی تعداد میں ان کا سفارتی عملہ افغانستان, اتنے سے افغانستان میں اتنا بھارتی عملہ موجود ہوتا تھا, اور ہمارے یہ رائے تھی کہ جناب یہاں سے انٹرفیئر کرتے ہیں. اور ابھی بھی ظاہر وہ مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے رہے ہیں, ایمبیسڈر وہاں کے وزیر خزانہ وہاں بیٹھے ہیں دلی میں, متقی صاحب وہاں پہ گئے. تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اسپیچ کی, شہباز شریف صاحب کی اسپیچ کے بعد انہوں نے پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے ذرا ایک معنی خیز انداز میں مکالمہ کیا شہباز شریف صاحب سے. پہلے وہ دیکھیں پھر میں ذرا اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ دکھائیے گا, یہ بڑا دلچسپ ایک مکالمہ تھا. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. بھارت کی تعریف کرتے ہیں, میں کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں اب نہیں لڑائی ہوگی. شہباز صاحب کی طرف دیکھتے ہیں, شہباز صاحب کے رد عمل کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ بہرحال وہ رد عمل نہیں, لیکن چلیں ٹھیک, دونوں بڑے اچھے لیڈرز ہیں. اور یہ وہ سر پہلا تو یہ سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو بھی افغانستان کا جو بھی ایپیسوڈ ہے, آپ کی معلومات یا تجزیے میں اس میں کتنا عمل دخل ہے بھارت کا, یا جو ہمارا جو ایک معاملہ چل ہی رہا تھا کرنٹ افغان رجیم سے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ دیکھیں 2001 سے لے کر 2021 تک جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں موجود تھیں افغانستان میں تو بھارت کو بہت اوپن فیلڈ ملا تھا وہاں پہ, اور بھارت نے اس 20 سالوں میں وہاں پہ اپنے ایسٹس کو بہت مضبوط کیا. اور ایسٹس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان افغانستان کے جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا مجید بریگیڈ یا اس قسم کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ اپنے ان کی پریزنس کو بہت زیادہ مضبوطی دی, بہت زیادہ فنڈنگ کی. اور اسی زمانے سے 2012, 13, 14, 15 سے ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو گیا تھا, جو کہ پھر اضافہ ہوتا رہا. پاکستان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی 2021 میں جب طالبان آئے تو شاید ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھی شاید اب اس میں کمی آئے گی جو ٹی ٹی پی کا یا بی ایل اے کا ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان پہ اس معاملے میں ٹینشنز میں اضافہ ہوا گزشتہ 3 سالوں میں, اور اب وہ سچویشن ایسکیلیشن پہ چلی گئی ہے. لیکن اب جو افغانستان نے اس سچویشن پہ پاکستان کے پریشر جو پاکستان ڈالتا رہا پچھلے 3 سالوں سے, اس کا ایک رسپونڈ اس طرح کیا ہے, وہی جو ٹریڈیشنل انڈیا کا 1948 سے رسپانس رہا ہے, انڈیا کے کارڈ کو یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کے اس پریشر کو, جو پاکستان کی طرف سے ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم میں کمی آنی چاہیے, ٹیررسٹ گروپس کا کچھ کے خلاف جو بھی ایکشن ہو سکتا ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات بھی اگر ہونے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسی فضا بنائی جائے کہ ٹیررزم میں پریکٹیکلی کمی آئے. تو افغانستان اور انڈیا نے ایک دفعہ پھر اسی قسم کی پارٹنرشپ کی طرف جانے کی کوشش کی ہے
جو یہ پاسٹ میں بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی تشویشناک سی سچویشن ہے پاکستان کے لیے. گو کہ مئی کے بعد سے، مئی میں جو بھی جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہ انڈیا پاکستان کا جو مارکا ہوا تھا، اس سے پاکستان کو جو اسٹرینتھ حاصل ہوئی، جس کی بازگشت آج آپ نے ٹرمپ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اس سیریمنی میں بھی سنی جو مڈل ایسٹ میں ہوئی، اور جس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کے رول کی تعریف کی، اور دنیا میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی بہت زیادہ توصیف ملی ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ اس وقت میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسکیلیشن کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے، جو پاکستان کی اور آپ سمجھتے ہیں اس میں بھارتی ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں. اچھا، یہ اب سے کچھ لمحات پہلے کا، اب سے کچھ منٹس پہلے کا ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی موجود. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اور آپ کی طرف سوال لے کر آتا ہوں. افغانستان کے تناظر میں بات کریں، اب سے کچھ دیر پہلے کا ہمارے فارن آفس کا یہ بیان ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان حکومت کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے داخلی معاملات سے متعلق حالیہ بیانات کا نوٹس لیا ہے. یہ میرا خیال ہے اشارہ اس بیان کی جانب ہے. پاکستان میں جو آج جو ایک صورتحال تھی کہ احتجاج اور وہ سارے کو اس میں بھی کنسرن کا اظہار کیا باقاعدہ ان کے آفیشیل سپوکس پرسن نے افغانستان نے کہ پاکستان میں آج احتجاجی مظاہرین کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تشویش کا اظہار وغیرہ. تو یہ اسی بیان کی طرف اشارہ لگتا ہے. اب پاکستان کا فارن آفس کہتا ہے ہم افغان ترجمان پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغانستان سے متعلق امور پر توجہ دیں اور ایسے معاملات پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. دیگر ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل کرنا بین الاقوامی روایات کے مطابق ضروری ہے. پاکستان کو اپنے داخلی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ طالبان حکومت دوحہ عمل کے دوران بین الاقوامی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کرے. طالبان حکومت کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اس کے علاوہ حکومت کو بے بنیاد پروپیگنڈے میں مصروف ہونے کے بجائے ایک جامع اور حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام پر توجہ دینی چاہیے. میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبوری حکومت کو جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کے بجائے ایک جامع اور حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام پر توجہ دینی چاہیے. اب ظاہر صاحب میرا سوال یہ، ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں. یعنی اب یہ تو اب اگین یہ آج جو بھی سچویشن رہی شہروں میں ہمارے، خاص کر کے لاہور مرید کے وغیرہ میں، اس پر کسی کی رائے کچھ بھی ہو، کسی کی رائے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو، یہ تو ایک نیا پریسیڈنٹ ہے نا کہ مطلب افغانستان سے بیان آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ نے یہ کیا ہے تو اچھی بات نہیں ہے اور تشویش کا اظہار ہے. وہ ارادے کیا ہیں، موڈ کیا ہے برز رجیم کا افغانستان کی؟ جی بدانی صاحب دیکھیں، اس میں دیکھنے کی بات ہے، اس میں دو تین آسپیکٹس ہیں جی جن کو وہ ایٹ اے ٹائم کلیکٹیولی ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو جو انڈیا کے ساتھ ان کا بھی نیا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے جو بھی آبجیکٹیوز ہوں گے، جو اینٹی پاکستان آبجیکٹیوز ہوں گے، کیسے ہم آپ کے بہتر کلائنٹ کے طور پہ پراکسی اسپانسر آپ رہے، ہم ایک اچھے کلائنٹ کے طور پہ آپ کو پرسو کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، جو سیکٹیرین یا جو ریلیجس جو ہماری ایکسٹریمٹیز ہیں پاکستان کے اندر، ان لوگوں میں یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جی پرائمریلی، کہ اور اپنا فیل ان کو دینا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ جی ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں. پاکستان اور پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آپ کے خلاف ہے. اور ان کو ایک آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم تو ایکچولی آپ کے بارے میں دکھ محسوس کر رہے ہیں. یہ وہی دکھ ہے جو ان کو محسوس ہوا تھا پہلگام کے وقت، جب انڈیا میں وہ لوگ مرے تھے جو مودی صاحب نے مارے، اور انہوں نے ان کو شو کیا. تو اب پاکستان کے اندر یہ ڈویژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک نفرت کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ تھرڈلی وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی اندر پرابلمز ہیں. یہ جو ٹیررزم کا یہ واویلا کرتا ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے یا انڈیا کروا رہا ہے، دس از آل شریڈ. ان کے اپنے سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں اور ان کو مارتے ہیں. ریلیجس لائنز کے اوپر جو بھی موومنٹس ہوتی ہیں یا جو شریعت کی نام پہ موومنٹس ہوتی ہیں یا جو پروفٹ کے ساتھ ریلیٹڈ موومنٹس ہیں، ان پہ یہ کتنا ظلم کرتے ہیں. تو یہ 3-4 انہوں نے ایک اس کو لنک اپ کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ سیکنڈلی پھر امبیرس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو کہ جی آپ سے تو اپنے اندرونی حالات نہیں سنبھالے جاتے، تو آپ افغانستان یا انٹرنیشنل ریجنل لیول پہ آپ کیسے اپنی پالیسی. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے بڑا یہ ویل ایکسپلینڈ. اب آپ اس پہ اپنا انالیسس دیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں، جس کے شواہد نظر آ رہے ہیں کہ وہ طالبان ایلیمنٹس کو نہ صرف یہ کہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا بلکہ انکریج کیا جا رہا ہے، آنکھ بند کی ہوئی ہے. بلکہ میرا سوال یہ ہے، مطلب آپ اس کو اسٹیٹمنٹ نہ سمجھے بلکہ سوال یہ انداز میں لیجئے
کہ معاملہ ان دو تین میں سے کیا ہے. ایک یہ ہے کہ باقاعدہ نہیں وہاں کا جو رجیم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں جی ان کے سوائل سے ہو پاکستان کی طرف ایکٹیویٹیز, یا یہ کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ بیکاز آف مینی ریزن وہ طالبان ایلیمنٹس کو ٹی ٹی پی کو زیادہ کہہ بھی نہیں سکتے. ان دو میں سے کون سی بات آپ کو حقیقت سے زیادہ, ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے سارا مل کر ہی سارا سسٹم چلایا, جد و جہد کی ہے امریکہ سے, اب ہم انہیں کیسے منع کریں کہ تم یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ نہیں کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے بدامی صاحب بات اس طرح ہے کہ پاکستان کب سے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, ان کو ثبوت دے رہا ہے. ہاں اگر تو وہ کوئی مڈ کورس پکڑتے نا, مطلب ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہ کرتے لیکن ان کو فریڈم دیے رکھتے, ان کو ہاربر نہ کرتے, ان کو پروٹیکٹ نہ کرتے, شاید تھوڑا سا ان پہ بھی پریشر ڈالتے, تو پھر تو میں یہ بات سمجھنے کو تیار تھا کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ مجبوریاں ہیں ان کی. لیکن انڈیا کے اندر بیٹھ کر ان کے دیکھیں, ان کے یہ تو وزٹس ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. دیر آر انفارمیشن کے اور بھی لوگ ان کے وزٹ کر رہے ہیں جی انڈیا میں. ہیبت اللہ صاحب کے بھائی کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں, یا ان کے کسی ویری کلوز ایسوسیٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی جاتے رہے ہیں. وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, انڈینز وہاں پہ بیٹھ کے ایک اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ پراکسی اسپانسر اسٹیٹ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, ان کو اجازت نہ دیتے. تو اس کا مطلب ہے کنکلوژن ہم یہی ڈرا کریں گے. دیکھیں نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا, آپ جو بات کرتے ہیں تو اس سے تو ہم یہی کنکلوژن نکالیں گے کہ دے آر کولیبوریٹرز. یہ طالبان رجیم جو ہے یہ کولیبوریٹرز ہیں. اور دیکھیں ان کی جو میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں, ایک چیز جو اکنامکس ریلیٹڈ ٹیررزم, اکنامکس جو ریلیٹ ہو گئی جی ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا, دیٹس ہیوج. اس سے یہ الگ نہیں ہونا چاہتے. دیر از نتھنگ ایلس کہ وہ جو پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ایک فائنینشیل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور انڈیویجول ابھی جو ہے وہ گروپ تھنکنگ کے اوپر بھاری ہوتے جا رہے ہیں, اور گروپ کی تھنکنگ بھی اسی لائن پہ جا رہی ہے. The missing piece is the people of Afghanistan. افغانستان کے لوگوں کی یہ تو اچھا. اور سر اس میں آپ یہ بات سمجھائیں کہ منصور صاحب, اب آپ کے خیال میں پہلے وہ افواج پاکستان کے ترجمان کی بھی گفتگو سے ایک تاثر یہ ملا کہ پاکستان نے اپنے طور پہ کی ہے ایک ایفرٹ کہ ہم اور پلیئرز کو, انٹرنیشنل پلیئرز کو اس میں شامل کریں. بہرحال اب تو ظاہر ہے ایک واضح جو ایپیسوڈ ہو گیا پرسوں رات, جو رات بھر جاری رہا اور سارا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو گیا. اس کے بعد بیانات بھی آ گئے, سعودی عرب کا بھی آ گیا, تو یہاں سے بھی آ گیا, تو وہاں سے بھی آ گیا. یو ہیو ناؤ ریزنس ٹو بلیو کہ اب یہ ممالک بیچ میں پڑھ کے اور سم سینس ول پریویل افغانستان کی سائڈ پہ, اور یہ اس معاملے کو روکیں گے کہ پاکستان بار بار یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ بھائی ہم نے کیا ہے سارا کچھ, لیکن ہم اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں, ہم نہیں چاہتے, اور اس معاملے کو نہیں ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایکٹیویٹیز نہیں رکی تو پھر یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. آپ ہیں ہوپ فل کہ انٹرنیشنل پلیئر سعودی عرب, قطر یہ کودیں گے اور اس سے معاملہ کچھ بہتر ہوگا؟ اچھا بدامی صاحب, میں دیکھیں وہ معاملات میں تو انٹرفیئر تو ضرور کریں گے, وہ ان کی شامل ہوں گے اس میں ایفرٹ میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک ہونا ایک پاپولر ڈیموکریٹک پروسیس سے اسٹیبلش کی ہوئی گورنمنٹ یا لیڈرشپ بیٹھی ہو جو ڈیموکریٹ, یہ بائی پروڈکٹ ہے جی وار کا. یہ بیبیز ہے جی جو طالبان رجیم ہے. اچھا, اب یہ جو نارمل جو پریکٹسز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل پریکٹسز, جو ڈپلومیٹک پریشرز ہوتے ہیں, یا جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں کانفلکٹ کو یا انالیسس کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی کہ انوائرمنٹ کیا ہوگی, ورلڈ کیسے ریئیکٹ کرے گا, بگ پاورز کیسے ریئیکٹ کریں گی, فرینڈز کیسے ریئیکٹ کریں گی. تو انہوں نے تو وہ انالیسس کرنا نہیں, انہوں نے تو وہ پیسے گننے ہیں جو انہوں نے جیبوں میں ڈالنے ہیں. تو وہ دیکھیں بات مان بھی سکتے ہیں. یہ تو حرم پاک میں, خانہ کعبہ میں بیٹھ کر پاس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس سوائل کے جو لوگ ہیں وہ انفارچونیٹلی, ناٹ آل بٹ یہ جو وار سے لنکڈ رہے ہیں, وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے, حرم پاک میں بیٹھ کے معاہدے ہوئے اور آ کے توڑ دیے. تو یہ جو اپنے کلانز ہوتے ہیں, ان کی جو نیچر ہوتی ہے, ان کے جو واپس آتے ہیں ڈومیسٹک, جو ان کا ایک وے آف لائف ہے, وہ حاوی ہو جاتا ہے. یہ ڈپلومیسی کو سمجھتے نہیں ہے. اس طرح کا پریشر کسی کا لینا چاہیں گے تو لے لیں گے, نہیں لینا چاہیں گے تو نہیں لیں گے. پریشر کے ساتھ جب کاسٹ اگر وہ لگاتے ہیں, کچھ پیسہ ان کو یا کچھ چیز فائدہ نظر آتا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ یو ٹرن لے کے کل آج کا جو پراکسی اسپانسر اسی کے خلاف کوئی کاروائی شروع کر رہی ہو. It is all economics ہی معذرت کے ساتھ, but پیسے کا گیم ہے. لوگ ہیں they are unlucky. ایمبیسڈر صاحب آپ سمجھائیے نا, آپ تو ظاہر ہے بہت سارے, آپ حالیہ تاریخ میں بھی بہت ہی کلیدی مواقع پر آپ رہے ہیں, آپ عینی شاہد رہے ہیں, سارا کچھ ہوئے ہیں, فرام دا فیمس ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, چائے کا کپ, سرینا, کابل, سارا کچھ وہ تاریخی اچھا منظر.
واٹ وینٹ رانگ؟ ہماری اسیسمنٹ یہ تھی کہ یار اب تو یہ، اور زمانے کے وزیر اعظم نے بھی کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں وہ، سو ہم ایز اے اسٹیٹ کچھ ہم آپٹمسٹک تھے کہ نہیں یار یہ کیوں دوبارہ الجھیں گے یا کیوں ہم سے معاملہ ہوگا، یعنی فرام دیٹ، چونکہ یہ میں کوئی 25 سال پرانی بات تو نہیں کر رہا ہوں، تو وہاں سے لے کے ابھی تک ایسا کیا ہو گیا کہ معاملہ ادھر کھڑا تھا اور اب بالکل ادھر کھڑا ہے، فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر، یہ ایسا کیا ہو گیا؟ میرا خیال ہے اس میں دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کی جو پچھلی 40-50 سال میں جس دور سے گزرا ہے نا، وہ سارا وہ دور ہے جس میں افغانستان رہا ہے مختلف گروپس کے وارفیئر میں، یعنی جہاد تھا تو جہادی تھے، پھر طالبان آ گئے تو طالبان کی انسرجنسی ہو رہی تھی، تو یو ایس اور نیٹو کے خلاف انسرجنسی میں دنیا ہمیں کہتی رہی کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے مجبوری یہ تھی کہ ہم اپنی سوئل پہ افغانستان کے خلاف یا افغان طالبان کے خلاف کسی جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے. تو یہ اب جب چونکہ وہاں سے یو ایس اور نیٹو کے نکلنے کے بعد کوئی فورن پریزنس نہیں رہی ہے، تو ایک پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ دوبارہ سے ایک آرگینک لیول پہ آ گئی ہے. اب اس کو اس لیول پہ ایک تو ٹیررزم کے اوپر انگیجمنٹ ہے نا، اس ٹیررزم کے اوپر انگیجمنٹ میں ان سے افغان طالبان سے کچھ کنسیشنز لینے کے لیے جو ایک ہمیں اوورال بائیلیٹرل ریلیشن شپ ان سے چاہیے، اسلام آباد اور کابل کے ریلیشنز جو چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے ایڈریس. اور میرا خیال ہے جو اب ایفرٹ کرنی پڑے گی اس میں 2 مشکلات آئیں گی. ایک تو جب ہم بائیلیٹرل لیول کی ایفرٹ کریں گے تو تھوڑا سا وہ ریزسٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں پاکستان بڑی پاور ہے افغانستان کے مقابلے میں. پاکستان کا جو ملٹری ایکشن بھی تھا وہ زیادہ فورسفل تھا، تو اس لیے اب ان کو تھوڑا سا بائیلیٹرلی ہماری آفرز ایکسیپٹ کرنے میں نا، ابھی میں سن بھی رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن نے شاید جانے کا اندیا دیا تھا، تو ابھی تک وہاں سے کوئی ایکسیپٹنس نہیں آ رہی، لیکن آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی طرح ایکسیپٹنس آئے گی. دوسرے جو آپ نے کہا نا فرینڈلی کنٹریز، میرا خیال ہے 2 گروپ آف کنٹریز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو عرب کنٹریز، چونکہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، عرب ورلڈ میں پاکستان کا امیج، پاکستان کا انگریس بڑھا ہے ریسنٹ مہینوں میں، تو ایک تو عرب کنٹریز جو ہیں وہ پلے کر سکتے ہیں رول، وہ بھی افغانستان میں انٹرسٹڈ ہیں کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے. اور دوسرے جو ہم ایک اور فورم کو بھی یوز کرنا چاہیے وہ ہے SCO، جس میں چائنا اور رشیا دونوں موجود ہیں. اور چائنا اور رشیا کی انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں ٹیررزم نہ پھلے پھولے. چائنا ETIM سے خائف ہے، رشیا داعش سے خائف ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ہم بہت افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں. اور وہ اگر ایک امریکہ اس معاملے میں کی حد تک مطلب ارریلیونٹ ہے یا بہت ہی لیس ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہمارا اتنا اچھا تعلق نظر آ رہا ہے امریکہ سے ہمارا؟ ارریلیونٹ نہیں ہے، بلکہ آج صبح ہی جب یہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ادھر آئے تھے، اسرائیلی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے شرم الشیخ جانا تھا، تو انہیں پاکستان اور افغانستان کے جو کلیشز ہیں ان کی خبر ملی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں واپس جا کے تو اس معاملے پہ بھی بات کروں گا. تو ارریلیونٹ نہیں ہے، تو ان کی طرف سے بھی پریشر آئے گا. اور اچھی بات پاکستان کے لیے امریکہ افغانستان کو انفلوئنس کرنے کی کتنی پوزیشن میں، اور اس میں آپ کو بگرام ایئر بیس والا بیان بھی ان کا لائیے تناظر میں کہ مجھے چاہیے، وہ چین سے اتنا دور ہے. نہیں وہ ہے، لیکن امریکہ کا انفلوئنس ابھی بھی دیکھیں، امریکہ کا کافی اثر ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ایک تو امریکہ نے طالبان کے ساتھ دوحہ پیس ایگریمنٹ کیا تھا، ان کی نیگوسیشن چلتی رہی ہے، بلکہ تعلقات ابھی بھی، رابطے ابھی بھی قائم ہیں دوحہ میں. اور پھر امریکہ جو ہے وہ گزشتہ 4 سال سے مسلسل پیسے کی جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی فراہمی ہے، $40 ملین تقریباً پر ویک امریکہ کی اجازت سے انٹرنیشنل سسٹم کے تحت افغانستان میں آتے ہیں. اور اگر کوئی فیوچر بڑی انویسٹمنٹ ہونی ہے منرل سیکٹر میں، یا اگر افغانستان سے کوئی ٹیررزم کا کاؤنٹر ٹیررزم کے ذریعے خاتمہ ہونا ہے، تو اس میں امریکہ کا بھی آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے امریکہ بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر آئے گا. اور چونکہ رشیا، چائنا، SCO سے تعلقات بہت اچھے ہیں، پاکستان کے امریکہ سے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، تو پاکستان کو یہ انڈیا افغانستان ایکسس کے مقابلے میں برتری میرا خیال ہے حاصل. اگر میرے ساتھ رہی جناب افتخار فردوس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ہمیں، جو کہ اس حوالے سے بڑی زبردست رائے رکھتے ہیں اور مطالعہ رکھتے ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم پاکستان افغان تناظر میں بات کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک ڈیولپمنٹ جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہوئی کہ پاکستان میں آج جو احتجاجی والی جو بھی صورتحال رہی، اس پر ایک تو ان کا اسٹیٹمنٹ آنا، یہ اپنی نوعیت کی ایک انپریسیڈنٹڈ کہ جناب پاکستان میں مظاہرے ہوئے، اس پہ تشویش ہے، ایسے نمٹنا چاہیے، ایسے نمٹنا چاہیے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ان مظاہروں کے حوالے سے کسی کی کوئی بھی رائے ہو کہ ٹھیک ہے، غلط ہے، جو بھی ہے،
لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ اس طرز کا بیان یہ تو حیران کن ہے اور حالیہ تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ بھی لگتا ہے. اور پھر اب اس پہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے دفتر خارجہ کا بھی باقاعدہ رد عمل ہے, ہم نے پورا پڑھ کے سنایا ابھی کہ بھائی آپ اپنے معاملات دیکھیے اور آپ یہ اندرونی معاملات میں آپ کہاں کامنٹ کرنے چلیں. مائی کوشچن از کہ یہ جو ایک ایپیسوڈ ہو گیا 2 رات پہلے والا جس میں پاکستان نے بھرپور کارروائی کی, انہوں نے پھر اپنے طور پہ ان کو فیس سیونگ لی, انہوں نے کہ چلو جی اب ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں چونکہ اس نے بھی کہا اور اس نے بھی کہا, لیکن اس کے بعد بھی بیان کا آنا یہ تو بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ چیپٹر کلوز نہیں کیا ہے. سفارتی شرارت کبھی عسکری شرارت یہ کسی نہ کسی سطح پہ جاری رکھنے کے ارادے ہیں, اس کا مطلب افتخار صاحب. بدامی صاحب اس دن جو ایسکیلیشن ہوئی اور جو کلیشز ہوئے بارڈر کے اوپر اس کا ریزولوشن ابھی تک نہیں ہوا اور یہ بات مان لینی چاہیے. وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا. جی مجھے تو نہیں لگتا کہ کلوز ہوا ہے. شاید جو اس کی آپٹکس ہے لائک کائنیٹک پارٹ اس کا کلوز ہو گیا ہے کہ کوئی لڑائی ایکٹیولی نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہنا کہ افغانستان سیٹل ہو جائے گا اور پاکستان کی پرابلم ریزالو ہو جائیں گے, جو پوائنٹ آؤٹ آپ نے اس سے پہلے کیا, میں گفتگو سن رہا تھا, جب تک اس میں انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آتے اس وقت تک تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ریزولوشن جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ افغانستان کا جو ایکسس بن چکا ہے اس ٹائم پر, جو رشین بلاک میں چلا گیا اور اس کے علاوہ جو انڈین ان کے اوپر اب انفلوئنس ہے, ان کے عزائم بہت کلیئر ہے. ابھی تک تو بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پس پردہ تھی. ہم کہتے تھے کہ ہائیبریڈ وار چل رہا ہے, ٹی ٹی پی کو چلا رہے ہیں, القاعدہ کو چلا رہے ہیں, اب تو وہ کھل کے سامنے خود آ گئے, اب ہم کنونشنل ڈومین میں آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں ان سے یہ توقع کودیں گے انٹرنیشنل پلیئرز آپ کے خیال میں, یعنی کیا ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ ایک اور ٹرافی میں لے لوں, پھر میں جو اپنی فہرست بتاتا ہوں 8 کی اس کو اپ گریڈ کر دوں گا کہ دیکھو میں نے پاکستان افغان کلیش بھی رکوایا ورنہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا معاملہ. دیکھیں آبویسلی امریکن تو ایک بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر آپ ان کا نیا موضوعات دیکھیں جو یو این کا ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے افغانستان کو فنڈنگ ہوتی ہے, تو $93 ملین ویکلی جو ہے وہ کٹ ہو کر جو ہے اب وہ 63 ملین پھر بھی بچ جاتے ہیں. تو افغانستان, اور پچھلے ہفتے اس لڑائی سے پہلے افغانستان نے جو اپنے آفیشیل اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ریلیز کیے تھے, تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو 70.3% افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ ادھر یو ایس ڈیپینڈنٹ ہے یا پھر فنڈنگ ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹ پر. تو اگر وہ یہ فنڈنگ روک دیتے ہیں تو یہ حکومت فزل آؤٹ ہو جائے گی. صرف 30% ان کی اپنی جو ہے وہ ییلڈ ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ اس ٹائم پر سچویشن ہے کیا, اور جو ہمارے الائز ہیں یہ اس ٹائم پر ہمیں اگر یہ سیٹل کرنا ہے تو یہ ڈپلومیٹک سیٹل کرنا ہوگا. میرے خیال میں کائنیٹکس اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ چھیڑیں گے اس کو تو یہ اور پیدا ہوتے جائیں گے. اور جو کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے, اور کے پی کے تو آج آپ نے اپنے خیالات بھی سن لیے ان کی چیف منسٹر, تو وہ تو ابھی بھی جو ہے ایسا لگ رہے تھے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دے رہے تھے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. تو وہ تو کلیئرلی افغانستان کو ابھی بھی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ مانتے ہیں. تو پھر آپ ایک ایسی جو ہے پولیٹیکل اور ٹیررزم کے نیکسس کے اندر پھنس جائیں گے کہ میرے خیال میں اسے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا, اور عوامی سطح پر بھی اس کا رد عمل جو ہے وہ آئے گا. تو ڈپلومیٹکلی اس کو فی الحال جو ہے ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سر, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. اور آپ نے سارے زاویے سنے افغانستان کی صورتحال کو بھی لے کر. اور جانے سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیے, ابھی وہیں امریکہ سے ہی آپ کو ایک اور شارٹ بھی سناتے ہیں کہ کیا اب یہ اگلا ایک سوال ہے کہ چلیں یہ سب تو ہو گیا غزہ کا معاملہ, اللہ کرے ابھی بھی خیر اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں, اسرائیل پاسداری کرے گا نہیں کرے گا, بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, لیکن کیا اب ایک ذرا مزید متحرک طریقے سے مہم تو آگے نہیں بڑھنا شروع ہو جائے گی, یا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, کہ ابراہم اکارڈ میں سب کو شامل کرنے کی, یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, جو کہ آج سے کچھ سالوں پہلے یہ معاملہ ہوا, ٹرمپ کے ہی زمانے میں ہوا, اسی کی موجودگی میں ہوا, وائٹ ہاؤس کے لان میں ہوا, کووڈ کا دور تھا, سعودی عرب یو اے ای کی وزراء خارجہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنا, تعلقات بنانا, نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا, کسی نے فلائٹ شروع کی, کسی نے سفارت خانے کھولے, کسی نے ٹیکنالوجی کے معاہدے کیے, کسی نے فلاں کیا, بعد میں سوڈان آیا, بعد میں بحرین آیا, نہیں یہ اس 4 ممالک شامل ہوئے, اور پھر ایک گویا ایک پاز لگ گیا بائیڈن کے دور میں, اس طریقے سے معاملہ متحرک انداز سے آگے نہیں بڑھا. پھر جب یہ خبریں تھی کہ شاید اس میں سعودی عرب کی شمولیت ہونے لگی, تب 7 اکتوبر ہو گیا 2 سال پہلے, اب کیا دوبارہ اس طرف چلنے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ایسے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب ہم توقع کریں گے کہ ابراہم اکارڈ میں سب شامل ہوں. کیا کہا انہوں نے, دیکھیے گا. Everybody's going to join the Abraham Accord. I like to say the Avraham. I love Avraham, but somehow it doesn't sound as good when I say it as it does when some of my other friends say it who are from the region. But
سو کہتے ہیں کہ ہر کوئی ابراہم اکارڈ. سو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے بھی چیز آگے بڑھے گی یا نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. نئے وزیر اعلیٰ نے ووٹنگ یعنی اعتماد یعنی ایوان میں ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے کمفرٹیبلی وہ نمبر حاصل کر لیا, بلکہ اس سے زیادہ ہی نمبر حاصل کر لیا جتنا نمبر ریکوائرڈ تھا, اور سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہو گئے. اس سے پہلے بہت ڈرامائی صورتحال ہوئی, وہ کیا کچھ ہوا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی مجھے اصل میں موصول جو میں نے جو 2 استعفوں کو چیک کیا ہے نا, تو دونوں کا سائن ہی نہیں مل رہا, میچ ہی نہیں کر رہا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ استعفیٰ اصلی ہے نہیں ہے. تو ابھی تو میں جا رہا ہوں کہیں, وہ کراچی آیا میں, تو پھر میں آتا ہوں واپس. تو پھر اس تاریخ کو اتنے بجے آئے سی ایم یہ گنڈا پور صاحب میرے پاس, تو پھر بتائیں کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے نہیں. تو پھر میں استعفے کی کارروائی آگے بڑھاؤں. تو حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب تو ابھی سی ایم ہیں, وہ تو ڈی نوٹیفائی ہی نہیں ہوئے. تو جب ایک بندہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے تو نیا بندہ کیسے حلف اٹھا سکتا ہے. اور جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب ہو گیا ہے, گورنر ہیز نو چوائس. جب سی ایم ریزائن کر دے تو گورنر کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ اس کو منظور کرے یا نہ کرے. تو ہو گیا, علی صاحب نے استعفیٰ دے دیا, گورنر صاحب کو موصول ہو گیا, استعفیٰ ہو گیا. اب حلف لینا ہے پھر گورنر صاحب سے. گورنر صاحب تو کراچی ہیں, وہ تو اویلیبل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی عدالت کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کو آئینی حق دیتا ہے پی ٹی آئی کے مطابق, ان کے لائرز کے مطابق, کہ آپ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. چونکہ صوبہ تو نہیں بغیر حکومت کے چل سکتا, تو آپ کسی کو نامزد کیجئے تاکہ وہ سی ایم صاحب سے حلف لے اور صوبے کے امور آگے بڑھنا شروع ہوں. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے نون کے کچھ لوگوں نے بیانات بھی کیے, یہ دعوے بھی کیے, یا یہ اندیا بھی دیا کہ پی ٹی آئی کے تو اراکین آزاد ہیں, تو ہم بھی ان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں, اور پھر ہوتا ہے ان کا وزیر اعلیٰ آئے ہی نہ. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ اپوزیشن کے جو نامزد اراکین تھے انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا. اور اس دوران جب پی ٹی آئی سب کے پاس ووٹ کی حمایت مانگنے جا رہی تھی, تو امیر مقام صاحب کے پاس بھی گئی پی ٹی آئی باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ, جو کہ ظاہر ہے پی ایم ایل نون کے ہیں, جو کہ پی ایم ایل نون کے وفاقی وزیر ہیں, تعلق کے پی سے ہی ہے, ان کی اہم آواز ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے بھائی. تو امیر مقام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے کچھ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینا. پہلے تو یہ بتایا نا, جب وہ آیا آپ کے پاس کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیجئے, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں, ہمارے وہی صوبے کی اپنی ایک روایات بھی ہے, آنا جانا ایک دوسرے کی اس طرح. تو میرے گھر آئے پشاور میں, تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل آپ آئے اور ہم آپ کی رسپیکٹ عزت کرتے ہیں. آپ کی کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان اپوز آ جائے چیف منسٹر کی الیکشن میں, اور جو آپ لڑ رہے اگر اور کوئی لڑ رہا ہے تو وہ وڈرال کرے. تو میں نے کہا ہماری تو جوائنٹ اپوزیشن ہے اور آپس میں ہم مشورہ کریں گے. اس کو جواب وہی دیا کہ آپس میں بیٹھ کر دوسرے پارٹیوں کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ پیپل پارٹی ہے, جے او آئی ہے, این پی اے, تو آپس میں بیٹھ کر کوئی مشورہ کر کے پھر آپ کو مناسب جواب دیں گے. تو اتنی بات ہوگی. تو اس کے بعد پھر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اور آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ فائل کرنا چاہیے, رائٹ؟ نہیں, مطلب ہے کہ پھر پہلے تو یہ تھا کہ ان کا خیال تھا سب کا کہ استعفیٰ اسپیکر نے ان کو کہا کہ وہ منظور ہو چکا ہے, تو اس لیے انہوں نے کاغذات بھی لیے اور فائل بھی کیے. اور پھر آپس میں ہماری بات ہوئی کہ امیدوار کل ایک ہوگا, دو ڈرا کریں گے اور ایک کنٹیسٹ کرے گا. تو پھر اس مین وائل پھر پتہ لگ گیا کہ وہی گورنر صاحب کا لیٹر بھی آیا اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ اس طرح اس میں کنٹرڈکشن ہے اور ابھی تک منظور نہیں ہوئی. تو پھر ہماری اپوزیشن کا یہ سٹانس رہا کہ جب استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوئی اور سی ایم ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہوئی اور اس کی کیبنٹ ابھی تک بھی موجود ہے, کیبنٹ بھی ڈیزالو نہیں ہوئی, تو کس طرح آپ نئے انتخابات کرا سکتے. تو اسی وجہ سے ہم نے اپوزیشن نے کہا کہ یہ پروسیس اللیگل ہے, تو اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں. تو آپ اس پروسیس کو اللیگل سمجھتے ہیں تو اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ جی بات عامر صاحب, میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ یہ تو پروسیس, یہ آپ نے کہا یہ پروسیس اللیگل ہے, تو اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ ہلو جی امیر مقام صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا دوبارہ ملا لیں جی, کیونکہ اللیگل ہے تو پھر کیا اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے کہ جناب یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, کیوں کس طرح ہو گیا؟ آپ ویسے یہ دیکھیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اب تک امیر مقام صاحب کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کہ گورنر صاحب نے اگرچہ جو کیا وہ آپ نے سن لیا, لیکن ہمارے پرائم میں حالانکہ کہہ چکے تھے اس سے پہلے کہ استعفیٰ میرے پاس آئے گا تو میں زیادہ ڈیلے کروں گا نہیں, استعفیٰ منظور کر لوں گا. گورنر صاحب نے
آج سے کوئی 5 دن پہلے تقریباً کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں، آپ یہ دیکھیں. آپ منظور کر لیں گے نا استعفیٰ؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کو اتنا ڈیلے کروں کہ کل ان کے خلاف عدم اعتماد ہے اور بے عزت ہوں، تو میں کہوں گا کہ استعفیٰ منظور کرنا بہتر ہوگا بنسبت عدم اعتماد کی تحریک لانے کی. بلکہ گورنر صاحب نے یہ اندیا بھی دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو آزاد ہیں، تو کیا پتہ 20-25 لوگ ادھر سے ادھر، مطلب یہ تاثر دیا انہوں نے، دعویٰ نہیں کیا، تاثر ضرور دیا کہ کیا پتہ لوگ کہ کیا کہا انہوں نے ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم ابھی دیکھیں کہ اس وقت 25 سے 30 ایم پی اے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. ان کو تو میں مجبور نہیں کر سکتا یا مجبور نہیں کر سکتا جا کے آپ کس کو ووٹ دیں یا کس کو ووٹ نہ دیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کے تمام اراکین نے اپنے ہی بندے کو ووٹ دیا. یہ تاثر الگ الگ لوگ دے رہے تھے، گورنر صاحب نے بھی دیا، اختیار ولی صاحب پی ایم ایل نون کا ایک اور سینئر نام ہے، وزیر اعظم آفس سے کنیکٹڈ ہیں اور کے پی سے تعلق ہے، انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں کچھ اسی طرح کا تاثر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں. دیکھیے کیا انہوں نے. اس وقت کوئی پارٹی کوئی فلور کراسنگ ایکٹ تو ایکٹیو ہے نہیں. اس میں سے لوگ اگر ٹوٹتے ہیں تو ماضی میں تو انہوں نے دوسری جماعتوں کے لگے بندے لوگوں کو جو ایک پارٹی کے کارکن تھے ان کے ٹکٹ پہ پاس ہوئے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز پہ. تو آپ بھی ضمیر جگانے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں مطلب ہیں. دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے. اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا انکار کریں گے اور مولانا ضیاء الرحمان صاحب کیا انکار کریں گے. یہ صورتحال. امیر مقام صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا یہ غیر آئینی عمل ہوا ہے جو آج ہوا ہے، تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ عدالت میں تو وہ خود گئے کہ آج وہ تو اس لیے گئے نا کہ چیف جسٹس صاحب کسی کو نومینیٹ کریں کہ حلف لے لیں. آپ اس لیے جائیں گے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں؟ دلائل ہوں گے، کل آرگومنٹس ہوں گے کہ وہ چیف جسٹس ان کو کیا کہتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. پھر مطلب ہے کہ پھر چیلنج بھی کیا جا سکتے ہیں. اور پہلے یہی بھی ہے کہ چیف وہی اس کو خود کہے گا چیف جسٹس کے پروسیس صحیح نہیں ہوئے اور آپ کو دوبارہ کرنا چاہیے. مگر انٹرسٹنگ بات بادامی صاحب یہ وہ تو ایک پروسیس لیگل ہوتا رہے گا. آپ کو یہ جو اس کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، جی جی، یہ ہمارے صوبے کی بدقسمتی کہ اس کا کیا ایجنڈا ہے اور کیا عزائم ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کی اسی طرح تقریر اور اسی طرح اپنا ایجنڈا اور اپنا پروگرام وہ سب کے سامنے. یہ ہمارے پورے صوبے کے لیے اور پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ وہ کس سوچ سے آ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ نے سنا ہے کہ اس کے بارے کیا خیال ہے کہ نہ اس نے ایک لفظ یہ کہا کہ ہم نعمان کس طرح لائیں گے، صوبے کے مسائل ہے وہ کس طرح حل کریں گے، کس طرح آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ساتھ یہ نہیں کہا کہ کیا یہ ملک ہم دہشت گردوں کو یہ صوبہ ہینڈ اوور کریں گے یا ہمارے ساتھ الٹرنیٹ کوئی پلان ہے اس پر جائیں گے یا ہمارے صوبے کے دوسرے ایشوز اس کے کیا کریں گے. انہوں نے پلان دیا نا، وہ کہتے ہیں اس کا حل یہ کہ اگر سب کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک شخص پر ختم کیا کہ ہم صرف اس لیے ہے کہ اس کو نہیں. وہ کام تو عدالتوں کا ہے، کورٹس کا ہے، اور آپ کے وہ کلام موجود ہے عدالتوں میں جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہی پہلے بھی کئی دفعہ ہے تو اسے کیا حاصل. تو اسی پر سوچنا ہے کہ کس ذہنیت اور کس سوچ سے وہ آئے ہوئے اور کیا کرنا چاہتے. اور دوسری جو افغان پالیسی کے بارے تو یہ تو اس طرح ہو جائے گا کہ جو بھی آتا ہے ہر ایک صوبہ جس کا بارڈر ملتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا اختیار ہے، ہم بات چیت کریں گے. جی بی والے کہتے ہیں ہم کریں گے، کشمیر والے کہتے ہیں ہم کریں گے، بلوچستان والے کہیں گے کہ ایران سے ہم بات کریں گے، پنجاب والے کریں گے انڈیا سے ہم بات کریں گے. تو اس طرح چیزیں اور اس طرح میسج دینا تو واقعی یہ پورے ملک کے لیے بھی اور خاص کر کے پی کے لیے کہ کے پی کی عوام کے لیے اس میں کیا. مقام صاحب آپ وہ شخصیت ہیں جن کا تعلق کے پی کے سے ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ رابطے میں، ظاہر ایک ہی صوبے کے ہیں، آپ نے کہا ہماری روایات ہیں، ملنا جلنا رہتے ہیں، اچھی بات ہے، اور آپ ظاہر وفاق سے کنیکٹڈ ہیں جو کہ وفاقی وزیر ہیں. تو آپ کوئی کوشش کریں گے کہ ان کو اور اپنی گورنمنٹ کو افغان پالیسی کے حوالے سے سیم پیج پر لائیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ اچھی بات ہے، وہ بالکل اپنی ایک رائے دے سکتا ہے اور اس کا حق بند ہے کہ اپنی ایک رائے دے دے. مگر یہ نہ کہیں کہ یہ جو ماضی میں ہوا ہے، ماضی میں کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہم اس کے بھگت رہا ہے. تو اس طرح نہیں، اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، مرکز سے بھی بات کرے، اداروں کے ساتھ بھی، اپوزیشن. لیکن علی امین صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ، امیر مقام صاحب یہ تو بتائیں، آپ لوگ تو بہت کانفیڈنٹ تھے کہ جناب سارے اراکین آزاد ہیں،
تو 20-25 لوگ تو جیب میں ہیں, تو ادھر کے ایک بندہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا پی ٹی آئی کا. ہم نے کدھر کہا یہ بادامی صاحب, میں بتاتا ہوں کب کا. ہم نے یہ بات جو آپ نے سنا ہوگا یار کہ اپنی رائے ہو سکتی ہے وہ اپنی جگہ, مگر میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور اپنی پارٹی کو صوبے میں لیڈ کر رہا ہوں, اس کا صوبائی صدر ہوں. ہماری اس طرح ہم نے ضرور یہ کہا کہ ایک جمہوری تقاضا ہے, ہم اس میں حصہ لیں گے, ہمارا بھی حق رائٹ ہے کیسے بات کرنا نہ کرنا, وہ ایک اور ایشو ہے. اور یہ ہم نے کہا تھا اور یہ ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ اپوزیشن جتنی بھی جماعت ہے جائنٹلی لڑے گا. ابھی بھی ہمارے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے کسی رکن کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ تو اور بات ہے, وہ تو اس طرح کہنے کی اور اس کی نہیں ہے کہ کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا, وہ ہر ایک کا حق ہے اور رائٹ ہے کسی سے بات کرنا نہیں کرنا. مگر ہمارا جو اعتراض ہے, ہمارے دو اعتراضات ہیں. ایک وہی کہ ایک آئینی پروسیس سے ہونا چاہیے تھا, اس کو کیا ڈر ہے اگر ان کی اتنی میجارٹی ہے تو ایک دن آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا اس سے کیا فرق پڑنا ہے. دوسرے ہماری جو ابھی سیریس اعتراض ہمارے سامنے آئے وہ تو یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح بندے کو لائے اور اس کے کیا عزائم ہے اور ایجنڈا کیا ہے. وہ انہوں نے بتا دیا جو ایجنڈا ہے, لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ پوری پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹیاں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان صاحب کے نامزد شخص کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں. مطلب وہ تو اس میں تو کوئی بات یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کے نام سے ووٹ لیے آئے, کوئی کڑا ہونا نہیں ہونا وہ ایک اور بات ہے ساتھ ہے. تو ہم نے کبھی یہ بات بہت آوازیں آتی تھیں کہ اندر لڑائی ہو گئی ہے, خوشی ہونا چاہیے اور ہر ایک اپنا حق ہے رائٹ ہے کہ کسی سے بات کرے. اور آپ کل کا عدالتی فیصلہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آپ نے آج کی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس کو کیا یہ اس کے فیصلے کے بعد کہ کل جو چیف جسٹس کے ساتھ اس نے کل تک ایڈجرن کیا ہے کہ کل میں دوبارہ سنوں گا اور کچھ ان سے مانگا ہے تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی طرف سے کیا آتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت جناب امین مقام سے بات کریں, دیکھتے ہیں اب کل یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیا سماعت ہوتی ہے اور چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر پھر آگے کی مزید کارروائی ہوگی. زندگی صحیح طریقے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.